ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 4واں باب 15 سے 24 آیات تک۔ اس وقت مہمانوں میں سے کسی ایک نے یسوع سے کہا کہ مبارک وہ ہے جو خدا کی بادشاہی میں روٹی کھائے گا۔ اس پر یسوع نے اس سے کہا کہ کسی شخص نے بڑی ضیافت کر کے بتیروں کو دعوت دی، اور ضیافت کے وقت اس نے اپنے غلام کو بھیجا تاکہ بلائے ہوئے سے کہے کہ آؤ، اب سب کچھ تیار ہے۔ اس پر وہ سب مل کر عذر کرنے لگے۔ پہلے نے اس سے کہا کہ میں نے کھیت مول لیا ہے، ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں، میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ۔ دوسرے نے کہا میں نے 5 جوڑی بیل مول لیے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ۔ ایک اور نے کہا کہ میں نے بیاہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ بس اس غلام نے واپس آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی۔ تب گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے غلام سے کہا، جلد شہر کے کوچوں اور گلیوں میں جا اور غریبوں اور لنجوں اور اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لا۔ غلام نے کہا، اے خداوند، جیسا تو نے فرمایا ویسا کیا گیا، تو بھی جگہ باقی ہے۔ مالک نے غلام سے کہا، راہوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور ان کو اندر آنے کے لیے مجبور کر، تاکہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان آدمیوں میں سے کوئی میری ضیافت چکھنے نہ پائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یسوع کی ضیافتوں سے متعلق تعلیم کو سن کر وہاں موجود ایک شخص نے یوں کہتے ہوئے اپنی رائے دی، مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ اسے اس بات کا یقین تھا کہ وہ بھی ایسوں میں شامل ہوگا۔ مسیح نے ضیافت کو دینداری کی ایک علامت کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایک تمثیل پیش کی، کیونکہ حقیقی دینداری یا روحانیت روح کو آسودہ کرتی اور خوشی بخشتی ہے۔ خداوند تعالیٰ ہمیں اس ضیافت کی مفت دعوت دیتا ہے اور ہمیں اس دعوت کو قبول یا رد کرنے کی مکمل آزادی بھی دیتا ہے۔ وہ ان سب کو اپنے گلے لگاتا ہے جو اس کے الہی حکم کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس تمثیل میں یسوع نے ایک معزز شخص کے بارے میں بتایا جس نے اپنے گھر میں ایک بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا، لیکن انہوں نے اپنے اپنے عذر پیش کیے اور دعوت میں نہ آئے۔ مسیح نے مذہبی لوگوں کو دعوت دی، لیکن چونکہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تو آپ نے محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کو بالکل ویسے ہی دعوت دی جیسا کہ اس تمثیل میں غریبوں اور لنجوں کو دعوت دی گئی۔ تمثیل میں معزز شخص نے اپنی ضیافت کو بازاروں اور کوچوں کے لوگوں کے لیے کھولا، جو کہ غیر اقوام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس پیغام کو قبول کریں گے جسے یہودیوں نے رد کر دیا تھا، اور یوں توبہ اور ایمان کی راہ پر آ جائیں گے۔ مسیح نے مذہبی رہنماؤں کو ان لوگوں کے ساتھ تشبیہ دی جو کہتے ہیں کہ میں نے کھیت خریدا ہے، یا میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں، یا میں نے بیاہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ مذہب کے معاملے میں جھوٹی معذرتیں عام ہیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی اور خطرناک ہیں۔ مسیح نے ان لوگوں پر الہی غضب کا اعلان کیا جو عذر پیش کرتے ہوئے نجات کی الہی ضیافت کی بے قدری کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی حماقت کی ترجمانی بھی کرتے ہیں جو آسمانی اجر کی نسبت دنیاوی فائدے کو مقدم جانتے ہیں۔ ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ ان کی حماقت پر مبنی عذر انہیں فائدہ دے گا، یا پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے لیے ابدی زندگی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ سامعین، مسیح کی محبت کی ضیافت کا دعوت نامہ آپ تک پہنچا ہے، اور اب آپ کیا اپنی جان کی آسودگی کے لیے اس کے پاس آنے کے لیے متمنی ہیں؟ وہ ضیافت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہے۔ کیا آپ اس کی دعوت کو قبول کریں گے؟ کیا آپ اپنے دل کے دروازے کو اس کے لیے کھولیں گے؟ عذر پیش کرنے چھوڑ دیں اور اس عظیم ضیافت میں اپنی جان کو آسودگی پانے دیں۔
دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا